پارس صاحب کو تو پتہ ہے کہ میرا جو پچھلے 2 سال سے بلکہ جب سے ایز اے پی ایم میں نے ریزائن کیا تھا تو میرا میچ کیا چل رہا تھا. میرا پارٹی کے اندر جو وہ گینگ تھا جس نے عمران خان صاحب کو آج بند گلی میں پہنچایا, ان کے ساتھ جو ایک فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ چل رہا تھا, اور اس ٹورنامنٹ کے اندر وہ ایک ہی سٹرگل اور کوشش اور خواہش کے ساتھ ہر وقت میدان میں میرے خلاف اترتے تھے کہ مجھے گراؤنڈ سے باہر کرنا ہے, مجھے گراؤنڈ سے باہر کرنا ہے. اور آپ اس کا ذکر کرتی رہی ہیں, لیکن آپ کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہیں فردوس صاحبہ, آپ کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہیں. میں نے دیکھا جو فیصل وافدہ ہے نا, وہ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ سانپ اور کیڑے ہیں جنہوں نے آج اس پارٹی کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ کون سے سانپ اور کیڑے ہیں جو پی ٹی آئی میں موجود تھے اور جس کی وجہ سے وہ چیئرمین کو مس گائیڈ کرتے رہے؟ سب سے پہلے تو میں اس ازدہے کا نام لوں گی نا, وہ تو سانپ اور کیڑے کہتا ہے نا, میں اس ازدہے کا نام لوں گی جس کا نام جو ہے وہ اعظم خان تھا, جو بیوروکریسی میں رہتے ہوئے اس نے جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور اصل استبائی کی بنیاد اس شخص نے ڈالی تھی. پھر اس کے ساتھ وہ سارے انڈر 19 ٹیم تھی, ٹین ایجر, وہ اسٹریٹ بوائز جن کو کبھی زندگی میں کونسلر بننا نصیب نہ ہوا اور نہ آئندہ ہونا ہے, تو وہ جو ہے وہ خان صاحب کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے. وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہے تھے, اور جن کو اے بی سی نہیں پتا کہ نیشنل سیکیورٹی ہوتی کیا ہے, وہ بیٹھ کے اس پہ کمنٹس کر رہے تھے, اور پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو جس دلیری, بے دردی اور بہادری کے ساتھ ڈیمیج کر رہے تھے. تو آج وہ کدھر ہیں؟ نہیں, وہ ازدہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں, وہ ازدہ کہاں ہیں آج کل؟ وہ فرار ہوا ہے, وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے بات کی پارس کے جو آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میرے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. حقیقتاً پچھلے آپ کو بھی پتا ہے کہ 1.5-2 سال سے میں پی ٹی آئی کی یہ جو بیانیہ بدلو مہم تھی اس سے لا تعلق ہوئی تھی. جب تک پی ٹی آئی کا ٹارگٹ, فوکس اور بیانیہ سیاسی حریف اور مخالفین تھے, ڈاکٹر فردوس صاحب کو فرنٹ فٹ پہ ہر مورچے پہ ان سیاسی مخالفوں کو للکارتے نظر آئی. آپ کے ٹاک شوز میں کئی دفعہ میں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا, اور جو ہی خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اپنا بیانیہ بدلا اور اپنی توپوں کا رخ اور ٹارگٹ جو ہے وہ یونیفارم کو کر لیا, اور اصل سیاسی مخالفوں سے نکل کے وہ پاکستان کے محافظوں کے اوپر چڑھ دوڑے, تو یہ تو میرا بیانیہ نہیں ہو سکتا تھا نا. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے اس نیریٹو کو لے کے چل رہے تھے, وہ اداروں پہ الزامات لگا رہے تھے, اپنے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کی بات کر رہے تھے, انہوں نے افسران کے مختلف نام وہ دیتے رہے. آپ نے کہا کہ جب نیریٹو بدلا تو میں نے سائٹ پہ اپنے آپ کو کر لیا. سائٹ پہ کیا, پارٹی کیوں نہیں چھوڑی اس وقت آپ نے؟ اتنا لمبا عرصہ کیوں آپ نے ویٹ کیا؟ دیکھیں اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس سارے بیانیے سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا اور پارٹی کے اندر بیٹھ کے پارٹی میٹنگز میں یہ کہا کہ وہ شہزاد اکبر جو ہے, جو یاج القادر کیس جو لگا ہوا ہے, آپ اگر اس کی فوٹیج نکالیں, اور آپ کی بہن نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی تھی, اور اس پریس کانفرنس میں اس پراپرٹی ٹائکون کا نام لیا تھا, اور اس کے بعد اس کا مجھے میسج آیا تھا, اور پھر وہ میسج میں نے پارٹی کی میڈیا اسٹریٹجی میٹنگ میں اپنے لیڈر کو واٹس ایپ کر کے سنایا تھا, شہزاد اکبر سے ڈسکس کیا تھا, اور انہوں نے آگے سے یہ مجھے کہا تھا کہ مجھے یہ پریس کانفرنس کرنی نہیں چاہیے تھی. اب بات یہ ہے کہ جہاں یہ صورتحال ہو کہ جو غلط ہو اس کو آپ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. شہزاد اکبر سے آپ کہتی ہیں مختلف جگہ پہ کہ پارٹی کیوں نہیں چھوڑی. نہیں, ایک سیکنڈ پہلے اس کو ذرا کلیئر کیجئے گا کہ آپ کہتی ہیں کہ شہزاد اکبر سے پوچھ گچھ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو القادر ٹرسٹ کے تحت یونیورسٹی بنانے کے جو الزامات لگائے گئے ہیں, کیا وہ سارے درست ہیں؟ جو کہ ملک ریاض کے ساتھ ٹرسٹ قائم کرنے, زمین کی خریداری سے لے کے برطانیہ سے واپس ملی ہوئی یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جو بشرا بی بی پہ جو الزامات ہیں, یہ سب درست ہے؟ بالکل درست ہے. اس کی وجہ کیا ہے آپ سن لینا, کہ جب یہ سچویشن
چلی مجھے خان صاحب کی اس میٹنگ کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے اس کا کریڈٹ لینے کی خواہش کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. تو میں اسی جوش میں, اسی خوش فہمی میں جا کے پارلیمنٹ کے باہر اس پریس کانفرنس کو کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے واویلا کیا کہ عمران خان نے قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. یہ دیکھیے ہم نے لوٹی ہوئی دولت جو ہے واپس لے آئے ہیں اور اس کی پہلی قسط جو ہے وہ آ گئی ہے اور یہ قوم جو ہے وہ خوشخبریاں سنتی رہے گی. ایسے ہم کئی اقدامات کریں گے جس سے ہم یہ سرمایہ قوم کا ملک میں لا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا آپ کی بہن کو کیا ملی کہ وہ گینگ جو تھا جو اس گٹھ جوڑ میں ملوث تھا وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے کہ بالکل میں نے ٹھیک بات کی اور یہ ہمارا کریڈٹ ہے, انہوں نے اس بات کو برا منایا کہ یہ پریس کانفرنس کی کیوں ہے. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میڈیا اس کا پراپرٹی ٹائکون کا میڈیا میں نام چلتا ہی نہیں ہے اس کے مخالف, تو وہ لائیو پریس کانفرنس تھی وہ چل گئی. مجھے کوئی خوف نہیں ہے, میں کسی کی کہانی نہیں ہوں, نہ میں نے کسی کا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا مجھے ڈر ہے یا خوف ہے.